محض یہ اتفاق ہے کہ تب بھی جب ترمیم آ رہی تھی اس سے ایک دن پہلے وضاحت آئی، آج بھی ترمیم آنے سے ایک دن پہلے وضاحت آ گئی. کیا منصور علی شاہ صاحب نے پریمپٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کو ہٹانے کے لیے راستے سے ہو رہا ہے؟ آج بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو پچھلے سال اس جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے. ہر بندیال صاحب کے ہر کیس میں مائنورٹی نوٹ لکھا کرتے تھے. ابھی کنٹروورسی ہو جاتی کہ 4-2 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے. تو دیکھیں نا اس وقت تو بڑے اچھے تھے وہ کہ جب کیونکہ آپ کے فیوریٹ چیف جسٹس جو بننے والے تھے ان کے ساتھ تھے، وہ تو بینچ پہ ہی نہیں بیٹھتے تھے. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو بنوایا گیا کسی مقصد کے لیے اور جس کے لیے بنایا گیا ہم بھی جانتے ہیں، اور آپ نے دیکھا پھر اس نے چینج کروا دیا اس کو. نہیں، آرڈیننس نکلوایا، پاور واپس لی گئی. جس مقصد کے تحت بنایا گیا تھا میرے ساتھ تو بڑا پیار کا رویہ ہوا تھا جب میں اپیئر ہوا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر میں. تو یہ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، ہمارے لیے وہی چیف جسٹس ہوں گے 26 تاریخ کو. یہ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں کسی اور کو، ہم وکلا برادری کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ یہ ہوگا جسٹس منصور علی شاہ. دیکھیں یہ آپ ان کو آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے، پھر کیسے ہوگی آئینی ترمیم ہوگی؟ ہم چیلنج ہوگی آئینی ترمیم، جہاں بھی چیلنج ہو، چیلنج ضرور کوشش تو کی جائے گی نا اس کے لیے، اور اسٹرگل بھی کی جائے گی. چیلنج کریں گے، بالکل چیلنج ہوگی اگر یہ اس طرح کا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی جد و جہد کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ سینئر جج ہوگا. پرسنالٹیز کی بات نہیں ہو رہی کہ کون منصور علی شاہ بنیں گے کیا، یا جسٹس یحییٰ افریدی کو یہ بنائیں گے چیف جسٹس. جب آپ وکلا کی بات کرتے ہیں تو وکلا تحریک کی آپ جب بات کرتے ہیں کہ وکلا کھڑے ہو جائیں گے، اس میں بھی حکومت یہ کہتی ہے کہ تخصیص ہے، پولرائزیشن ہے. کچھ وکلا پی ٹی آئی بیکڈ ہیں، کچھ وکلا پی ایم ایل این بیکڈ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں سارے وکلا کھڑے ہوں گے یا وہ جو تحریک انصاف کے ساتھ جن کی ہمدردی ہے؟ نہیں، سارے کھڑے ہو رہے ہیں. ہم تو کوئی تحریک انصاف کے نہیں ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ بار، اسلام آباد بار کاؤنسل، وہ تو اعظم نذیر تارڑ اور بھون صاحب کا گروپ ہے. انہوں نے اتنا بڑا کنونشن کیا. ان کے جو صدر ہے ریاست علی آزاد، ہمارے جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، ان کے گروپ کے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی میں سمجھتا ہوں، دیکھیے یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا 73 کا. اس میں آپ بھٹو صاحب کی سب پڑھیں، وہ جو آپ سپیچ آپ کے پاس یہ پارلیمنٹ ہے نکالیے. انہوں نے کہا آزادی، یہ ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی ان کے پاس 1971 میں، لیکن انہوں نے 1 سال لگایا کانسٹیٹیوشن بنانے میں. اس کے اندر حفیظ پیرزادہ صاحب، کل یہ منظور ہو جاتی تو ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو؟ آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آپ ایک دیکھیں، جب آزاد عدلیہ پہ آپ قدغن لگائیں گے، آپ دیکھیں یہی ہوا تھا کہ جب آپ آزاد عدلیہ کو روکتے ہیں، اگر 56 کا جو آئین اگر نہ توڑا جاتا مارشل لاز لگا کے، تو یہ 71 نہیں ہوتی ہے. کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جب آپ جب کوئی بھی بن جائے گا، پارلیمان پہلی کون سی لیگل ہے؟ پہلے تو کوئی بھی آکے نہیں، پارلیمان کا تو پہلے دیکھیے، پارلیمان کا تو پہلے یہ بڑا ایشو ہے. ابھی پارلیمان مکمل ہے، آپ کی فیصلے آئے جا رہے ہیں 12 جولائی سے کہ جی آپ ان کو سیٹیں دیں، آپ سیٹیں ان کو نہیں دیتے. جی کیا عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ہم نے جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ساتھ اٹیچ کی، ریزلٹس کیا نکلا؟ ہم نے عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے ساتھ اٹیچ کی، ریزلٹس کیا نکلا؟ ہم نے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آیا اور ابھی لا بنا نہیں تھا، ہم نے پٹیشنز کی اور سپریم کورٹ کے اندر ہم نے جسٹس بندیال کی اتھارٹی جو ہے اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے ساتھ اٹیچ کیا. اب یہ ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. ہم دیکھیں بات یہ ہے، سمپل سی بات یہ ہے، ایز اے لائر ہمارا کام یہ ہے کہ کسی جگہ بھی جو ہے فکسیشن نہیں ہونی چاہیے، کسی جگہ پریورٹی نہیں آنی چاہیے، پرسن سپیسیفک نہیں آنی چاہیے، سسٹم بہتری آنی چاہیے. کیا پاکستان کا آئین جو ہے، سسٹم میں بہتری آ جائے گی؟ میں آپ کو بتا دو چیزیں آ جائیں گی. ایک چیز یہ آ جائے گی کہ جو پارلیمنٹ ویزا ورس جوڈیشری ہے اس کے اندر جو پرماننٹ انسٹیبلٹی ہے فار دا لاسٹ مینی ایئرز، اس کے اندر ڈکلائن آئے گا اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عام آدمی کو اس کا فائدہ آئے گا؟ وہ اتنی دیر نہیں آئے گا کہ جتنی دیر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی آپ میجر جوڈیشلی سرجری نہیں کریں گے ان ٹرمز آف اپوائنٹمنٹ، ان ٹرمز آف اسٹرینتھ. ناجینا ان ٹرمز آف اسٹرینتھ آپ مجھے یہ بتائیں 140 نہیں 140 میں سے 130 اگر نمبر آیا ہوا ہے، کس نے دیا نمبر؟ بہتری نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ کون ہوتا ہے دینے والا نمبر؟ آپ اس کیمرہ مین سے پوچھ لیتے ہیں، گلی میں چلے جاتے ہیں. آپ یہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ تر کیسز تو سپریم کورٹ آتے ہی نہیں ہے جی، نیز کب تک نہیں ملے جی، نیچے ہی فیصلہ ہوتے ہیں. پولیس پہ ٹرسٹ ہے کیا؟ پارلیمان پہ ٹرسٹ ہے، گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہے نہیں ہے نا؟ تو پھر ہم کریں کیا؟ کیا ہم اسی سٹیٹس کو کے اندر رہیں؟ اگر ہم نے آگے بہتر جانا ہے، ہمیں پرسنالٹی سے نکل آنا چاہیے. اس ملک کی آؤٹ ڈیٹڈ لیجسلیشن کو چینج کرنا چاہیے. اس ملک کے پولیس کے نظام کو، اس ملک کے اندر اپوائنٹمنٹ، انہیں یہ بتائیں. ویسے تو پرسن سپیسفک 76 سال کے اندر زبیر صاحب سے پوچھیں پاکستان کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوئی ہیں؟ چلیں
چیف جسٹس میرٹ پہ لگے. اگر 5 جج کو چھوڑ کے 4 اب آپ کو لگتا ہے میرٹ پہ لگیں گے اس ترمیم کے بعد؟ نہیں, اگر پارلیمنٹ نے پہلے کیا 19ویں امینڈمنٹ, جب آپ یہاں پہ حکومت کو آپ نے کمیٹی کے اندر آپ نے حکومت کو اختیار دے دیا نمائندگی کے ذریعے, اسی کمیشن چیف جسٹس حکومت اپنی مرضی کا لگا لے گی. اسی پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس اوپن کریں, سب کو پتا ہو کہ ہم کون سا چیف جسٹس سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ بائی بک چیزیں چلیں. اور اسی طرح ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ایلیویشنز کے اندر پبلک ہیئرنگ کریں نا, تاکہ سب کو پتا چلے میرا چیف جسٹس, میرا جج کون ہے, اور وہی میرا سسٹم کی بہتری کے لیے امپورٹنٹ ہے. کیوں زبیر صاحب یہ طریقہ کار؟ بالکل میں اس سے بھائی سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ آپ کو جو ایک سسٹم آپ کا چل رہا تھا, بڑی میں نے یہی آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں اس سسٹم نے رزلٹ نہیں دیا. بالکل نہیں, کیوں نہیں دیا آپ بتائیں. آپ سمجھتے ہیں آپ کلوز ڈور نہیں ہوتی تھی جوڈیشل کمیشن, پہلے کلوز ڈور ہوا کرتی تھی جب صدر اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے تھے, صدر اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا کرتے تھے. آپ کو 18ویں 19ویں ترمیم سے پہلے رائٹ جو ہوتا تھا صدر اور پرائم منسٹر کو ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس سے, اس میں آپ دیکھیں کیسے اپوائنٹمنٹس ہوتے تھے, وہ بھول گئے ہم لوگ صاحب. صحیح ہو گیا, چلیں.